بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں مبین کے لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی واضح روشن ہونے کے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ آدھی بات اور آدھے واقعات لے کر نت نئے نظریے اور عقیدے گھڑ لیتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ایک ایسے ہی نظریہ پر ہم بات کریں گے۔ لغت میں بدعہ کے معنی واضح یا آشکار ہونے کے ہیں، البتہ پشیمان ہونے کے معنی میں بھی آیا ہے، کیونکہ جو شخص پشیمان ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نئی بات سامنے آتی ہے۔ شیعہ خداوند عالم کے لیے بدعہ کو جائز مانتے ہیں، اگرچہ ان کے نزدیک یہ عقیدہ رکھنا ایک کھلا کفر ہے کہ خداوند عالم سے کوئی چیز مخفی ہے، لیکن ان کے نزدیک ایسا ممکن ہے کہ خداوند عالم نے کسی واقعہ کے بارے میں اپنے نبی یا رسول کو آگاہ فرما دیا لیکن بعد میں وہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ مزید یہ کہ شیعوں کے نزدیک نسخ اور بدعہ ایک ہی نظریہ کی مختلف صورتیں ہیں، اور شیعوں کا کہنا ہے کہ نسخ بھی ایک قسم کا بدعہ ہے، لیکن تشریع امور میں قوانین اور احکام میں نسخ کہا جاتا ہے، جبکہ تکوینی امور میں اسی کو بدعہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ مختلف واقعات کا حوالہ دیتے ہیں جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان قبول کر لینا وغیرہ شامل ہیں۔ ان واقعات کو بدعہ پر ڈالنا در حقیقت ایک فریب کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو پورا کرنے کے تمام اسباب اختیار کر لیے تو اللہ نے ان کے اس عمل کو قبول کر لیا۔ ان واقعات میں سے ایک قرآنی واقعہ ہمیشہ سے کھٹکھٹا رہتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں قرآن بتاتا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ 30 دن تک کے لیے اپنی قوم کو چھوڑے اور احکام تورات حاصل کرنے کے لیے مقررہ جگہ پر جائیں، لیکن دوسری جگہ بتایا کہ بعد میں اس مدت میں 10 دن کا اور اضافہ کیا۔ اس کو بھی شیعہ بدعہ یعنی اللہ کی بھول قرار دیتے ہیں کہ پہلے ہی کیوں نہ 30 دن کے لیے بلایا، لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بتا دیں کہ شیعوں کے نزدیک بدعہ کی ضرورت کیوں ہے۔ اسلام میں فتنہ ڈالنے والے گروہ شیعت کے مراکز عراق میں تھے، جیسے کوفہ، بصرہ وغیرہ، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو معتبر کرنے کے لیے اپنے آپ کو آل علی کا نمائندہ ظاہر کرتے تھے، جبکہ آل علی زیادہ عرصہ مدینہ میں رہے، لہٰذا فتنہ پردازی پھیلانے والے عراقی آل علی جن کو یہ امام کہتے تھے، ان سے منسوب جھوٹی سچی باتیں عراق میں پھیلاتے رہتے۔ اسی طرح چھٹے امام جعفر صادق کی موجودگی میں ہی ان فتنہ پردازوں نے عراق میں یہ اعلان کر دیا کہ ان کے اگلے امام ان کے بڑے بیٹے اسماعیل ہوں گے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسماعیل امام جعفر کی موجودگی میں ہی فوت ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کیا بتائیں۔ اگر سچ بتا دیتے کہ ہم ان سے منسوب باتیں بتا رہے تھے تو اپنا جو مقام معاشرے میں بنایا ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا، اور اگر کہتے کہ امام نے غلط بتایا تھا کہ اگلا امام کون ہوگا تو امام کو جو مقام اور بلندی دی ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی، اور خود ان فتنہ پردازوں نے اپنا جو مقام بنایا ہوا تھا وہ ان اماموں کے خود ساختہ نمائندے ہونے کی وجہ سے بنایا ہوا تھا تو وہ بھی ختم ہو جاتا۔ لہٰذا ایک عقیدہ گھڑا کہ سارا الزام اللہ پر ڈال دیا جائے، اور اللہ کو بدعہ یعنی اللہ کو بھول کا نظریہ گھڑا۔ ایک لحاظ سے شیعوں کے نزدیک امام غلطی نہیں کر سکتا مگر اللہ نعوذ باللہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی امام جعفر الصادق کے بعد شیعوں کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے کہا کہ مرنے کے باوجود اسماعیل امام ہے اور ان کو اسماعیلی کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جنہوں نے ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ بن جعفر کو امام مان لیا۔ اب جب بدعہ کا عقیدہ گھڑا تو اس کے لیے کچھ مثالیں انہوں نے قرآن سے دی جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب 30 دن کے لیے بلایا تو پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کیوں کیا گیا، اور پہلے ہی 30 دن کے لیے کیوں نہیں بلایا گیا، یعنی پہلے ہی ان کو 40 دن کی خبر کیوں نہیں دی گئی؟ کیا یہ واقعی اللہ کی بھول تھی؟ تو اس کا جواب بھی سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کی تورات لینے کا واقعہ بیان کیا، تو اس میں فرمایا یعنی اور اے موسیٰ
اپنی قوم کو چھوڑ کر جلد آنے پر تم کو کس چیز نے ابھارا؟ یعنی اللہ نے ان کو ایک خاص دن سے 30 دن کے لیے بلایا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تاریخ کی بجائے اس سے 10 دن پہلے ہی اللہ کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ گئے۔ لیکن ان کو توریت اسی دن سے ملنا شروع ہوئی جو اللہ نے ان کو بتایا تھا، لہذا یہ 10 دن کا اضافہ اللہ کی بھول نہیں تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت سے پہلے اس مقام پر پہنچ جانے کی وجہ سے تھا۔ شیعوں نے پہلے ایک باطل بات پھیلائی، اور پھر جب اللہ نے جھوٹ کھول دیا تو اس پر مزید جھوٹے عقیدے بنا لیے، یہاں تک کہ اللہ پر جھوٹ کر لیا۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ ہر جھوٹ کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں پروپیگنڈا سے بچنے اور قرآن سے جڑنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ تک اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔